السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اچھا، لاسٹ جو ہے وہ ہم نے سورہ البقرہ کا آیا جو ہے وہ 9 سے لے کر 14 تک کور کیا تھا، جس میں منافقین کا ذکر آ رہا تھا۔ سورہ البقرہ کے شروع میں 3 کیٹیگریز کے لوگوں کا ذکر ہے، یہ ہم نے پہلے کئی دفعہ بات کی ہے۔ سب سے پہلے ہے مومنین متقین، جن کا سلسلہ 5 نمبر آیت تک چلتا ہے، پھر 6-7 آیات تک جو ہے کفار کی بات ہو رہی ہے، پھر 8 آیت سے لے کر 20 آیت نمبر تک جو ہے یہ منافقین کی بات ہے۔ لاسٹ میں جو ہم نے پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ جب منافقین کو کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان نہیں لائیں گے۔ اوپر سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئیں، لیکن اندر سے وہ ایمان والے نہیں ہیں، ایمان مکمل طور پر نہیں لانا چاہ رہے ہیں۔ جب مومنین سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب اپنے ہی جیسے دوسرے لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مومنین سے مذاق کر رہے تھے۔ آیت نمبر 14 تک، انما نحن مستہزئون، ہم تو صرف مذاق کر رہے تھے، تمسخر کر رہے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ جواب دیتا آیت نمبر 15 تک، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ بھی یستہزئ، مذاق کرے گا۔ شروع میں ہم نے جب یؤمنون میں پڑھا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ جیسے اردو اور انگلش میں 3 زمانے ہوتے ہیں، ماضی، حال اور مستقبل، تو عربی میں بھی 3 زمانے ہیں، ماضی، حال اور مستقبل۔ لیکن عربی میں کیا ہے، ماضی کے لیے ایک سینٹنس، ایک جملہ ہوتا ہے، ایک لفظ ہوتا ہے، اور حال اور مستقبل کے لیے، مضارع کے لیے صرف ایک لفظ ہوتا ہے، الگ الگ الفاظ لینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو اس کی چھوٹی سی نشانی ہے، شروع میں یا آ جاتا ہے، جیسے یستہزئ ہے، یؤمنون، ٹھیک ہے، یہدعون، یشعرون، تو کوئی کام اب کرتا ہے یا فیوچر میں کرے گا، تو یہ اس کا ہوتا ہے آنسر۔ یستہزئ، اللہ بھی مذاق کرے گا، بہم، با ساتھ، ہم، ان کے، کن کے، ہم ضمیر ہے، پرناؤن ہے، کن کے، منافقین کے ساتھ۔ اب وہ مومنین کو اور اللہ کو چیٹ کر رہے ہیں، اللہ کو فول بنا رہے، اللہ بھی مذاق کرے گا ان کے ساتھ، یا اللہ بھی مذاق کرتا ہے۔ اللہ بھی یستہزئ، مذاق کرے گا، بہم، ان کے ساتھ، یا اللہ بھی مذاق کرتا ہے ان کے ساتھ۔ وَيَمُدُّهُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دے دی ہے ان کو، فی، میں، طغیانہم، ان کی سرکشی میں۔ جیسے سمندر میں طغیان آتا ہے نا، ایک سرکش قسم کا، وہ اس وقت طوفان میں، اس وقت جس سرشاری میں وہ پھر رہے ہیں، فی، میں، طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یعمہون، وہ اوندے ہوئے پھرتے ہیں، وہ بھٹکے ہوئے پھرتے ہیں۔ اللہ بھی یستہزئ، مذاق کرے گا، بہم، ان کے ساتھ، وَيَمُدُّهُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دے دی ہے ان کو، فی، میں، طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یعمہون، وہ اس میں بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ اولئک، یہ وہی لوگ ہیں، الذین، وہ لوگ ہیں، الذین اشتروا الضلالہ، جنہوں نے خرید لیا ہے الضلالہ، گمراہی کو، بالہدیٰ، ہدایت کے بدلے، یعنی جنہوں نے ہدایت کو بیچ کر کیا خرید لیا ہے، گمراہی۔ اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، اولئک، یہ سارے کے سارے، الذین، وہ لوگ ہیں،
الذین اشتروا جنہوں نے خرید لیا ہے الضلالۃ گمراہی کو بالہدا ہدایت کے بدلے، فما پس نہیں ربحت فائدہ دے گی نفع دے گی تجارت ہم ان کی یہ جو تجارت جو انہوں نے کی ہے نا، جو خریدا ہے جو بیچا ہے، بیچا کیا ہے ہدایت اور خریدا کیا ہے گمراہی، یہ تو بالکل بھی فائدہ مند نہیں ہے۔ فما پس نہیں ربحت فائدہ دے گی تجارتہم ان کی تجارت ان کو، وما اور نہ ہی کانو وہ ہوں گے مہتدین ہدایت یافتہ، نہ اب وہ سیدھے راستے پر ہیں، نہ ہی وہ اچھی تجارت کر رہے ہیں، تو پھر کیا انہوں نے نقصان کیا کہ فائدہ؟ سراسر گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ فما پس نہیں ربحت فائدہ دے گی تجارتہم ان کی تجارت ان کو، وما کانو اور نہ ہی وہ ہوں گے مہتدین ہدایت یافتہ لوگوں میں سے۔ مثلہم، اب ان کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مثالیں دی ہیں۔ پہلی مثال ہے مثلہم ان کی مثال، کمثلی ایسی مثال، الذی اس شخص کی طرح، مثلہم ان کی مثال کمثل الذی اس شخص کی طرح ہے، الذی استوقد نارا الذی اس شخص کی طرح ہے، الذی استوقد جس نے جلائی نارا آگ، مثلہم ان کی مثال کمثل الذی اس شخص کی طرح ہے جس نے جلائی نارا آگ، فلما پس جب اضاءت روشن ہو گیا، ما حولہ اس کا ارد گرد، ذہب اللہ لے گیا اللہ یا چھین لیا اللہ نے، بنورہم ان کی آنکھوں کا نور، وترکہم اور اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا ان کو، فی ظلمات فی میں ظلمات ظلم کی جگہ ہے اندھیروں میں چھوڑ دیا، لا نہیں یبصرون وہ دیکھ پائیں گے وہ نہیں دیکھ سکتے، فلما پس جب اضاءت روشن ہو گیا، ما حولہ جو اس کے ارد گرد تھا، ذہب اللہ چھین لیا اللہ نے، بنورہم ان کا نور، وترکہم اور چھوڑ دیا ان کو، فی ظلمات اندھیروں میں، لا یبصرون وہ نہیں دیکھ سکتے۔ سمپل سی مثال ہے، ایک شخص نے آگ جلائی، جب آگ جل جاتی ہے تو آگ کے ارد گرد سارا ایریا روشن ہو جاتا ہے۔ اب کچھ لوگوں کی اللہ تعالیٰ نور ہی چھین لیتا ہے آنکھوں کا، وہ اندھے ہوتے ہیں، ان کی طرف سے آگ جل رہی نہیں جل رہی، کیا فائدہ؟ آگ جلانے والا کون ہے؟ آگ جلانے والا خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ آئے دنیا میں کفر و ضلالت کی جو تاریکیاں تھی وہ اسلام کی شمع سے انہوں نے روشن کی، جب روشنی پھیل گئی لوگوں نے اس روشنی سے فائدہ اٹھانا شروع کر دیا، جو دیدہ ور تھے جن کی آنکھیں تھی ایمان والے تھے انہوں نے تو اس روشنی سے فائدہ اٹھایا، لیکن جنہوں نے فائدہ نہیں اٹھانا تھا ان کی آنکھیں ہوتے ہوئے بھی وہ اندھیروں میں بیٹھے رہے، اندھیروں میں بھٹکتے رہے اور وہ اس میں دیکھ ہی نہیں سکے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ذہب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ ان کا نور لے گیا، اور خاتم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اب سمجھ بھی نہیں آ رہی، نظر بھی نہیں کچھ آ رہا۔ یہ آیت میں دوبارہ پڑھتی ہوں، مثلہم ان کی مثال کمثل الذی اس شخص کی طرح ہے، الذی استوقد نارا جس نے آگ جلائی، فلما پس جب اضاءت روشن ہو گیا، ما حولہ جو اس کا ارد گرد تھا، یعنی ماحول تھا نا، ارد گرد تھا، ذہب اللہ لے گیا اللہ یا چھین لیا اللہ نے، بنورہم ان کی روشنی کو، وترکہم اور چھوڑ دیا ان کو، فی ظلمات اندھیروں میں، لا یبصرون وہ نہیں دیکھ سکتے۔ آنکھیں تو ہیں لیکن اس سے اسلام کی روشنی کو دیکھ نہیں پا رہے، دل تو ہے لیکن اس سے دین کو نہیں سمجھ پا رہے۔ سمم یہ بہرے ہیں، بکمن یہ گونگے ہیں، امیون یہ اندھے ہیں۔ کیا سچ میں اندھے بہرے گونگے؟ نہیں، اسلام، قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سمجھنے کے لیے وہ سمم بہرے ہیں، وہ بکمن وہ گونگے ہیں، امیون اندھے ہیں،
فہم پس وہ لا یرجعون وہ نہیں لوٹیں گے، وہ ایسے ہی رہنے والے ہیں۔ او کسیب، اب اس کی دوسری مثال، جو پہلی مثال ہے اس مثال میں جو منافقت ہے ان کی وہ ذرا دل ہی دل میں ہے۔ اب یہ جو اگلی دو مثالیں آ رہی ہیں اس میں ان کا جو شک ہے، جو تذبذب ہے، جو ان میں ایک کنفیوژن ہے وہ واضح ہو جائے گا۔ او یا اب ایک اور مثال، یا کا سیبن، سیب بارش کو کہتے ہیں عربی میں، کا کی طرح، لائک، یعنی لائک اس طرح کی اگزامپل، او یا کا سیبن مثال بارش کی طرح، من السمائی آسمان سے، یعنی ان کی مثال بارش کی طرح ہے جو آسمان سے برستی ہے۔ او یا کسیبن بارش کی طرح ہے مثال ان کی، من السمائی آسمان سے، فی ہی اس میں ظلمات اندھیرے ہیں، ورعد اور گرج ہے، وبرکن اور بجلی ہے۔ او کسیبن یا ان کی مثال بارش کی طرح ہے، من السمائی جو آسمان سے برستی ہے، فی ہی اس میں، ظاہر ہے ہر بارش کے ساتھ ظلمات اندھیرے بھی ہوتے ہیں، ورعد گرج بھی ہوتا ہے، وبرکن اور بجلی بھی ہوتی ہے۔ یجعلونا وہ ڈال لیتے ہیں یا وہ ٹھونس لیتی ہیں، اصابعہم اپنی انگلیوں کو، فی میں آذانہم اپنے کانوں میں، جب کڑک آتی ہے، جب بجلی برستی ہے، جب بجلی چمکتی ہے تو وہ خوف سے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں۔ یجعلونا وہ ڈال لیتے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیوں کو، فی میں آذانہم اذن کی جمع ہے اپنے کانوں میں، من السوائی کی ڈر سے، اس کڑک کے ڈر سے، حذر الموت موت کے خوف سے، موت کے اس کڑک کی وجہ سے، موت کے خوف سے۔ اصابعہم یجعلون وہ ڈال لیتے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیوں کا، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من السوائی کی کڑک کی وجہ سے، حذر الموت موت کے خوف سے۔ وہ جو کڑک پیدا ہو رہی ہے اس کڑک کی وجہ سے موت کا خوف ہے، کہیں یہ ہمارے اوپر بجلی نہ گر جائے، کہیں ہم مر نہ جائیں۔ واللہ اور اللہ محیط گھیرے ہوئے ہے، بالکافرین کافروں کو۔ او کسیب من السماء ان کی مثال آسمان سے بارش کی سی ہے۔ آسمان سے بارش کا مطلب ہے اسلامی احکامات کا نزول جو مسلسل آ رہا ہے، جو انسانیت کے لیے ہدایت ہے، جو رحمت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر تاریکیاں ہیں، کڑک ہیں، مصائب ہیں، مشکلات ہیں، مسلمانوں کو دین کے اوپر اقامت رہنے کے لیے چھوٹی چھوٹی پریشانیاں ہیں، بڑی بڑی پریشانیاں ہیں، یہ ایمان کا، دین کا، زندگی کا حصہ ہے۔ جیسے فار ایگزامپل ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، جہاد ہے تو جہاد میں آگے جا کے جب فائدہ ملے گا، فتوحات ہوں گی، مال غنیمت ملے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جان کٹانا بھی ہے، جان کی بازی لگانا بھی ہے، مشکلات سے گزرنا بھی ہے۔ اسی طرح سے او کسیبم یا ان کی مثال بارش کی سی ہے، من السمائی آسمان سے جو برستی ہے، فی اس میں ظلمات اندھیرے ہے، ورعد اور گرج ہے، وبرکن اور بجلی ہے۔ ایسا تو ہوگا ہی ہر ایک کی زندگی میں اور اسپیشلی اسلام میں، لیکن جب یہ مشکلات آتی ہیں تو یجعلون اصابعہم فی آذانہم وہ اپنی انگلیاں کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں، من السوائی کی حذر الموت اس کڑک کی وجہ سے، موت کے خوف سے، یعنی وہ چھپ کر سائیڈ پہ بیٹھ جاتے ہیں کہیں ہمیں موت نہ آ لے۔ جیسے میں نے ابھی جہاد کی مثال دی ہے، اب مال غنیمت فتوحات بعد میں ملیں گی، پہلے اس کے لیے قربانی دینا، اس کے لیے حوصلہ جٹانا پڑتا ہے، لیکن جب ایسا موقع آیا، اللہ کے نبی نے اعلان کیا، ان لوگوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لی، مطلب یہ گھروں میں چھپ کر بیٹھ گئے، کیوں کہ وہاں جا کے کہیں موت نہ آ جائے۔
کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ لڑتا ہے سپاہی۔ مومن کے لیے تو شہادت دنیا کی سب سے بہترین چیز ہے۔ مومن کو لیے تو مصائب، جب دین زندگی میں مصائب آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اس کا بیلیف تو اور سٹرونگ ہوتا ہے۔ اس کا بیلیف ہے کہ اللہ کی ایک صفت بر ہے، یعنی نیکی کرنا۔ وہ جو بھی میرے لیے فیصلہ کرتا ہے میرے لیے اچھا ہی کرتا ہے، یہ اس کی صفت ہے، بر ہے، وہ اچھا کرتا ہے۔ وہ کوئی ڈیسیژن میرے لیے برا کر ہی نہیں رہا۔ اگر میری زندگی مشکلات ہے، مصائب ہیں، تو اللہ مجھ کو خالص کر رہا ہے۔ شاید میں اس بھٹی پر ہوں جیسے لوہا سے گند، سونے سے گند نکالا جاتا ہے، اس کو کھرے سے کھوٹا الگ کیا جاتا ہے۔ شاید میں کھرا کیا جا رہا ہوں، میں پیور کیا جا رہا ہوں۔ وہ اپنی انگلیاں ڈال کر نکروں میں گھس نہیں جاتے ہیں، وہ اس کے ساتھ ساتھ مصائب اور پریشانیوں کو برداشت بھی کرتے ہیں۔ پھر وہ نعمتوں کی برسات ان کے اوپر خوب ہوتی ہے۔ اوکسے یہ بھی من السمائی، یا ان کی مثال آسمان سے بارش کی سی ہے، فیہ اس میں ظلمات اندھیرے ہیں، ورعد اور گرج ہے، وبرق اور بجلی ہے۔ یجعلون وہ ڈال لیتے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیاں، فی میں آذانہم اپنے کانوں میں، من السوائی کی کڑک کی وجہ سے، حذر الموت موت کے خوف سے، وہ جو کڑک کی وجہ سے موت کا خوف ہو رہا ہے اس کی وجہ سے۔ یہ دوسری اگزامپل ہے۔ واللہ محیط بالکافرین، اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اب تیسری مثال، یکاد البرق، اللہ کہتا ہے جس موت کے خوف سے یہ ڈر کے قریب اپنے گھروں میں بیٹھ گئے تھے، چھپ گئے تھے، اس موت کو تو کہیں پر بھی آنا ہے تو وہ آ کر ہی رہے گی۔ وہ نہیں آنی تو میدان جہاد میں بھی نہیں آنی، اور اگر اس نے آنی ہے تو بستر پر لے کے بھی آ جائے گا۔ یکادو قریب ہے کہ البرق بجلی، یخطف اچک لے ابصارہم ان کی آنکھیں، ہو سکتا ہے قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں چھین لے، اچک لے، کھینچ لے۔ یکادو قریب ہے کہ البرق بجلی، یخطف اچک لے ابصارہم ان کی آنکھیں، کلما جب بھی اضاء روشنی ہوتی ہے، لہم ان کے لیے، مشوا فیہ اس میں چل پڑتے ہیں۔ جب بھی ان کے اوپر روشنی ہوتی ہے تو اس روشنی میں چل پڑتے ہیں، مطلب جب بھی اچھا دور آتا ہے مسلمانوں کا تو یہ مسلمانوں کے ساتھی بن جاتے ہیں۔ وَإِذَا اور جب اظلم اندھیرا ہو جاتا ہے، علیہم ان پر، قاموا تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب مسلمانوں پر تنگ دستی کا دور آتا ہے، مشکل کا، مصیبت کا دور آتا ہے، قاموا تو یہ الگ ہو جاتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہی نہیں ہیں، یہ تو بہت مشکل کا راستہ ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ چاہے، لَذَهَبَ اللہ تعالیٰ چھین لے، بِسَمْعِهِمْ ان کی سماعت کو، یعنی ان کو کانوں کو، وَأَبْصَارِهِمْ اور ان کی آنکھوں کو، جس کی وجہ سے جس جان کو بچانے کے لیے یہ بھاگ کے سائڈوں پہ جا رہے ہیں، یہ چھپ رہے ہیں، اگر اللہ چاہے تو اللہ وہاں پر بھی ان کے کان چھین سکتا ہے، اللہ ان کی آنکھیں چھین سکتا ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ، اللہ پر، کلی ہر شیء چیز، قدیر قدرت رکھنے والا ہے، بے شک اللہ ہر چیز کی قدرت رکھنے والا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہم لا جعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنانا، اللہ ہمیں صحیح مومنین، صحیح متقین، اہدنا الصراط المستقیم اور سیدھے راستے کی ہدایت دینا، جو مومنین کا، متقین کا، صالحین کا، صدیقین کا، انبیاء کا راستہ ہے، یا اللہ ہمیں اس راستے پر چلانا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔